اب آئیے یہاں سے تھوڑا سا علمی اور اس کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف آئیں گے. بدعت کی دو قسمیں ہیں اور یہ قسمیں بھی کوئی آج کے ہم لوگوں نے نہیں بنائی. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بریلیوں کی ایجاد ہے, بدعت کی دو قسمیں بنا دی. ہم نے نہیں بنائی بلکہ شریعت میں اس کی اصطلاح موجود ہے, شریعت میں اس کی اصل موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, خود اللہ کے رسول نے بنائی ہے. وہ حدیث تو میں آگے تلاوت کروں گا انشاءاللہ. ائمہ نے بیان کیا, ائمہ نے نقل کیا کہ بدعت کی مشہور جو ہے وہ دو قسمیں ہیں اور کل بدعت کی 5 قسمیں ہیں. دو مشہور قسمیں کون سی ہے؟ ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ. بدعت حسنہ ایسی بدعت جو پہلے کسی نے نہ کی ہو, رسول اللہ نے بھلا اس پر عمل نہ کیا ہو, صحابہ نے نہ کیا ہو, مگر وہ سنت کے خلاف نہ ہو, صحابہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو, کسی سنت کو ختم نہ کر رہی ہو اور قوم, ملت اور مذہب کے فائدے مند کام ہو, اس کے لیے بہتری کا کام ہو, ایسا کام کو ایجاد کرے تو اس کام کو کہتے ہیں بدعت حسنہ, اچھا نیا کام. اور بدعت سیئہ وہ کام جو سنت سے ٹکرائے, کسی سنت کو ختم کر رہے, کسی سنت کو مٹا دے, دین کے کسی قانون کو تباہ کرے, اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں. آئیے بدعت کی جو 5 قسم علماء نے بیان کی اس میں ایک آتی ہے بدعت واجبہ. بدعت واجبہ کیا ہے؟ ایسا کام جو صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کچھ حکم ہے, مگر حالات اور زمانے کے اعتبار سے علماء نے اس نئے کام کو کرنے پر حکم لگایا ہے کہ ایسا کام کرنا واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر اس میں صرف اور نحو کا علم, صرف و نحو کا علم, عربی گرامر کا علم. عربی گرامر جب تک آپ سیکھو گے نہیں, حدیث کے معنی اور مطلب نہیں سمجھ پاؤں گے, قرآن کی اصطلاحیں نہیں سمجھ میں آئیں گی, قرآن کے معنی اور مطالب سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو صرف نحو کا جو علم ہے, چونکہ قرآن اور حدیث سمجھنا ہے, دین سمجھنا ہے اور دین کا جاننا فرض ہے, اور وہ تب تک صحیح طور پہ حاصل نہیں ہوگا جب تک صرف نحو کے تعلق سے آپ کا علم نہ ہو, گرامر نہ جانتے ہو. تو یہ علم سیکھنا واجب ہے, یہ بدعت واجبہ ہے. بد دینوں اور بد مذہبوں کا رد کرنا, ان کے رد کے دلائل معلوم کرنا, ان کے دلائل کو جمع کرنا, یہ بھی بدعت ہے, مگر یہ بھی واجب میں آتا ہے, بدعت واجبہ میں آتا ہے. اسی طرح بدعت مستحبہ ہے دوسری بدعت. بدعت مستحبہ وہ ہے کہ شریعت میں منع نہیں ہے اور اس کے کرنے پر ثواب ہے, چھوڑنے پر گناہ نہیں. یعنی ایسا کام شریعت میں منع نہیں ہے, شریعت نے کہیں روکا نہیں, وہ کام کیا تو ثواب اور نہ کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں. جیسے مدارس اسلامیہ کا کھولنا, رسول اللہ کا حکم نہیں ہے کہ مدرسے کھولو, مدرسے کھولو گے ثواب کا کام ہے, نہیں کھولو گے گناہ بھی نہیں ہے. کتابوں کی اشاعت, کتابیں چھاپنا رسول اللہ کا حکم نہیں ہے, کتابیں آپ دین کی اشاعت کے لیے چھاپو گے ثواب ملے گا, کتاب نہیں چھاپو گے قیامت میں کوئی پوچھ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو بدعت مستحبہ میں آتے ہیں. اور تیسری ہے بدعت محرمہ, ایسی بدعت جس سے دین کا نقصان, جیسے نئے نئے فرقے پیدا کرنا, دین میں نئی نئی باتیں لانا, نئے نئے عقائد تراش کے بیان کرنا جس کا کتاب و سنت میں کوئی عطا پتہ نہ ہو, نئے نظریات قائم کرنا جیسے وہابی, دیوبندی, غیر مقلد. یہ سب جو نئے فرقے پیدا ہوئے یہ سب بدعت کے کھانے میں. اپنے آپ کو سلفی کہنا یہ بھی بدعت کے کھانے میں. اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جو نئے خیالات, نئے نظریات پیدا کیے. جیسے کسی زمانے میں یہ اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں کہ تقلید نہیں کرنا چاہیے, تقلید کا انکار کرنا یہ بدعت محرمہ میں آتا ہے, یعنی حرام جس سے دین کا نقصان ہے. تقلید چھوڑو گے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. اس طرح کی اور بھی مثالیں. چوتھا آتا ہے بدعت مکروہہ. بدعت مکروہہ وہ ہے جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے, کسی سنت کو چھوڑنا پڑے وہ کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ جمعے کے اندر خطبہ دینا, یہ عربی زبان میں دینا سنت ہے رسول اللہ کی. اگر کوئی جمعے کا خطبہ عربی میں نہ دے کے اردو میں دے تو یہ بدعت مکروہہ میں آتا ہے, بری بدعت, اس پر گناہ ہے. اذان دینا مسجد کے اندر یہ بھی بدعت مکروہہ میں ہے.
رسول اللہ کے زمانے میں اذان جو ہے مسجد کے اندر نہیں دی جاتی تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں. یہ سنت کا چھوڑنا ہوا، خلفاء کی بھی سنت کا چھوڑنا، صحابہ کی بھی سنت کا چھوڑنا، رسول اللہ کی بھی سنت کا چھوڑنا. لہذا یہ کہ اذان مسجد کے اندر دی جائے یہ بدعت مکروہ میں آتا ہے. اور پانچویں ہے بدعت مباح. بدعت مباح یہ ہے کہ نیا کام ہے، شریعت میں پہلے نہیں ہوا، کسی نے عمل نہیں کیا اس پہ، لیکن کوئی ایک نیا کام، لیکن شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، اور کرے تو کوئی ثواب بھی نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں. جیسے ایک مثال دیا میں نے، یہ مائک لگایا ہم نے، یہ بدعت مباح ہے. رسول اللہ کے زمانے میں نہ مائک تھا، نہ مائک کے ذریعے تقریر ہوتی تھی. اب ہم مائک لگا کے تقریر کر رہے ہیں تو مائک لگانے پر ثواب نہیں ہے، اور مائک ہٹا کے اگر بغیر مائک کے ہم تقریر کریں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. بریانی ہم کھاتے ہیں، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے کہ سرکار نے کبھی بریانی کھائی ہے، مگر ہم کھاتے ہیں، بدعت مباح ہے. رسول اللہ اور صحابہ سے ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے بریانی کھائی ہے. کھایا تو کوئی ثواب نہیں، اور نہ کھایا تو کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ یار دال چاول کھائیں گے تو ثواب نہیں ہے، بریانی کھانے پہ ثواب ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ بہرحال بدعت کی 5 قسمیں. اب آئیے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، جو 2 بدعتیں تھی اور اس سے پھر یہ اتنی شاخیں نکلی، اس کی اصل جو ہے وہ شریعت میں خود موجود ہے. چنانچہ یہ میں آپ کو حدیث پاک دکھا رہا ہوں. بہرحال اس سے پہلے کہ میں حدیث سناؤں، اگر میری ان تعریفوں سے کسی کو اختلاف ہو، جیسا کہ الزام ہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے لوگ نئی نئی اصطلاحیں لاتے ہیں، تو بدعت کی 2 تعریف بھی انہوں نے لا لی، تو اس پر ہمارا ہی اتفاق نہیں بلکہ غیر مقلدین کا بھی اتفاق ہے. اس تعلق سے طالب الرحمان پاکستان کے ہیں، غیر مقلدین کے مناظر ہے، ان کا خود جملہ سن لے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں. آئیے سنیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بدعت والے آدمی کے پیچھے نماز ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بدعت والے آدمی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اگر مجبوراً عید کی نماز پڑھنی ہو تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ. بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ. اگر اس کی بدعت ایسی ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. اور اگر اس کی بدعت ایسی ہے، مثلا عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ دعا مانگو، یہ دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں، تو ایسے بھی آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. طالب الرحمان صاحب خود بیان کر چکے ہیں، آپ نے سنا کہ بدعت کیوں کہتے ہیں 2 قسمیں. حالانکہ یہ 2 قسمیں بتانا خود ان کے نزدیک بدعت ہے، تو ان کی جماعت کے لوگوں نے پہلے انہی پہ فتویٰ لگانا چاہیے. لیکن جو 2 نئی بدعتیں لائی، اس کا پوری علماء کی کتابوں میں خود اتا پتہ نہیں. میں نے 5 بدعت کی قسمیں سنائی، اس میں یہ بدعت آتی نہیں جو وہ سنا رہے ہیں. مطلب انہوں نے 2 اور بڑھا کے 7 کر دیا، تو یہ اضافہ کرنا خود حالانکہ بدعت ہے، جس میں یہ خود ملوث ہے مگر دوسروں کو بدعتی کہہ رہے ہیں. کہا بدعت مکفرہ، بدعت غیر مکفرہ، یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے سے کفر ہوتا ہو، اور ایک وہ بدعت جس کے گناہگار نہ ہوتا ہو. لیکن بہرحال ان کا کیا موقف ہے، میں نے صرف اتمام حجت کے اعتبار سے آپ کو بیان کر دیا. حالانکہ آئیے ہم تو قرآن و حدیث پر چلنے والے الحمدللہ، اور ائمہ کی اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ حدیث کے اندر خود بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا حکم موجود ہے. آئیے دیکھیں مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 کتاب العلم صفحہ نمبر 341 امام مسلم نے ایک باب قائم کیا. باب کا نام ہے من سنّ سنتن حسنتن او سیئہ، حدیث نمبر 6800. حضرت امام مسلم پوری سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء.
یہ میں نے پوری حدیث پڑھ لی، آئیے اس کا لفظ تو لفظ ترجمہ سنیں تو آپ کو بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا پورا واضح حکم رسول اللہ کی حدیث میں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ، سرکار کہتے ہیں اگر کسی نے اسلام کے اندر فی الاسلام اسلام کے اندر دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو اچھا ہے بہتر ہے، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدُهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مِنْ عَمَالِ بِهَا، جس نے کوئی دین میں اچھا کام کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کرے سب کو اس پر ثواب، اور جس نے اس کو ایجاد کیا اس کو بھی ثواب، نہ کہ یہ کہ جو دوسرے عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی ہو، اس کے برابر جس نے ایجاد کیا اس کو بھی ثواب۔ جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر ہمارے کسی عالم دین نے ایک اچھا کام نکالا، جیسے سلام پڑھنا، رسول اللہ پر سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، تو اجماعی طور پر پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، مگر کسی عالم دین نے کہا کہ دیکھو لوگ غافل ہے، غفلت کا شکار ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سب کو جمع کیا جائے، مجلس منعقد کی جائے، پھر نبی پر سلام اور درود پڑھا جائے۔ سب جمع ہوئے اور درود پڑھنے لگے، پھر وہ چیز چلن میں آ گئی، لوگوں نے میلاد اور درود و سلام کی مجلسوں کو منعقد کرنا شروع کیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مجلس، دو مجلس، طریقہ چلتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، اب پوری دنیا میں اہل سنت پر اس پر عمل ہونے لگا، ہر جگہ اب نبی پر سلام پڑھے جا رہے ہیں۔ تو جس نے اس کو ایجاد کیا تھا اور جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں سب کو ثواب، اور سب کے برابر کس کو ثواب؟ جس نے اس کو اچھے کام کو ایجاد کیا تھا۔ یہ بدعت حسنہ۔ اور پھر آگے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور کسی نے دین میں ایسا برا کام ایجاد کیا جو شریعت کے خلاف ہو، کسی نے دین میں برا کام کی ایجاد کی، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، تو وہ اسلام میں کوئی برا عمل کرے، برا کام ایجاد کرے، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدُهُ كُتِبَ لَهُ، اور اس کے بعد پھر جو کوئی اس پر عمل کرے سب کو اس کے مثل ثواب گناہ، وزر من عمل بها، اور بجائے اس کے کہ جس نے اس برے کام کو ایجاد کیا اس کے عذاب میں کوئی کمی ہو، ولا ينقص من اوزارهم شيء، اور اس کے کام میں اس کے عمل کرنے میں جو ہے کوئی جو ہے کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کی مثال اب یہی ہے، اسی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ کسی نے برا کام ایجاد کیا، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے ایک کتاب لکھی اور کتاب میں ایک ایسا عقیدہ بیان کیا جس کی اصل، جس کی مثال شریعت میں موجود ہی نہیں، تو جتنے اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کتاب کو جتنے پڑھ کر وہ عقیدہ بنا رہے ہیں، سب گناہگار، سب اسلام کے خلاف، اور جس نے اس چیز کو ایجاد کیا ان سب کے گناہوں کے برابر بھی اس پر گناہ۔ تو اس کی مثال میں اگر ہم دیکھ لیں کہ جو آج باطل نظریات ایسے پیدا کیے گئے جو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، تو جنہوں نے ایجاد کیے وہ بھی گناہگار، اور جتنے عمل کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار، اور سب کا گناہ اس کے ساتھ۔ تو مسلم شریف کی حدیث واضح کر دیتی ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شریعت میں کوئی اچھا کام نکالا، اچھا کام کیا، تو جس پر جتنے عمل کرے اس کام پر سب کو ثواب، یہاں تک کہ جس نے اس کام کو شروع کیا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں، سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور کسی نے شریعت میں برا کام ایجاد کیا تو جتنے کام کر رہے ہیں سب کو گناہ، اور جس نے نکالا اس کو سب کے برابر اس کو بھی گناہ، یہاں تک کہ جو کر رہے ہیں ان کے بھی گناہ میں کوئی کمی نہیں۔ مسلم کے علاوہ اس حدیث کو بہت سارے علماء نے لکھا، جیسے امام نسائی نے جلد نمبر 5 صفحہ 55 کتاب الزکات حدیث نمبر 2554 پر، ابن ماجہ نے سنن کے اندر مقدمے میں جلد 1 صفحہ 74 حدیث نمبر 203، امام احمد ابن حنبل نے مسند میں جلد 4 صفحہ 357، امام ابن حبان نے صحیح کے اندر جلد 8 صفحہ 101 حدیث نمبر 3308، اور امام دارمی نے سنن کے اندر جلد 1 صفحہ 141 حدیث نمبر 514، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر جلد 2 صفحہ 250 حدیث نمبر 9803 پر، امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر جلد 4 صفحہ 175 حدیث نمبر